انہوں نے کہا کہ ہم دعوت ذکر و فکر نہیں چھوڑیں گے، اور حقیقت ہے کہ یہی دعوت دین اور یہی دعوت ذکر و فکر تو ہے جس کے سبب پاک و ہند میں مسلمانوں کے سینے ایمان سے روشن ہوئے، نور سے معمور ہوئے۔ اس میں ذات کی بجلیوں نے تمام کافروں کے آشیانوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ تباہ و برباد سے مراد یہ نہیں کہ زمین پھٹتی ہے اور وہ آشیانے زمین میں دھس جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، زندگی سے انسان اور زندگی والوں سے چیزیں آباد ہوا کرتی ہیں۔ جب افرادی قوت کسی جگہ نہ ہو تو وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے۔ جب سینوں میں نور اترتا ہے، قلب روشن ہوتے ہیں، انسان کا ضمیر اس میں ذات کی حرارت سے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کافروں کی صحبت اور کافروں کو صحبت دینے والے مسلمان ان کافروں کو آشیانوں سے نکال کر حرم یار میں لے آتے ہیں، اللہ کا دیوانہ بنا دیتے ہیں، رسول کا مستانہ بنا دیتے ہیں، اولیاء اللہ کا غلام بنا دیتے ہیں۔ آج کمی ہے تو اس مرد قلندر کی، اگر بھارت کی سرزمین پہ کوئی خواجہ دوبارہ اٹھے تو اللہ کی قسم 90 کروڑ کو ایک انگلی سے کلمہ پڑھانا جانتا ہو تو بھارت میں بابری مسجد تو پوجا، کسی ایک فرد کا بھی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ سامعین اکرام، معلوم ہوتا ہے قبلہ سرکار کی آمد ہے، مگر آپ اپنی نشستوں پہ، اپنی جگہوں پہ نہایت ادب سے کھڑے رہیں، نہایت ادب سے کھڑے رہیں۔ اگر واقعی قبلہ سرکار کی آمد ہے تو آپ تمام حضرات نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور نعروں سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سرفراز، تیرا شاہی، تیرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، دین مبین کا سچا دائی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، ہر جن سے ہم نے نعمت پائی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، وہ ہے میرا تیرا ماہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، تیرا تیرا کون ہے ماہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، ماہی پکا ماہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، ہر دنیا پر ہے جس کی شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، جتیوں کے آگ لگائی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، ہم کوٹری والے آقا کی، ہم کوٹری والے آقا کی گلیوں میں عمر بتائیں گے، ہم کو شاہی گوہر شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی گے، سخیوں میں لجپال سخی، تو سخیوں میں لجپال سخی، تو ولیوں میں لجپال ولی، ہم تیرے ہی گن گاتے ہیں، ہم تیرے ہی گن گاتے ہیں، ہم تیرے ہی گن گائیں گے، گوہر شاہی، گوہر شاہی کہتے کہتے مر جائیں، عظیم کرو یا ٹھکرو، تعظیم کرو یا ٹھکرو، سودائی کو ہو یا شیدائی، ہم اپنے کفن کے چاروں طرف، ہم اپنے کفن کے چاروں طرف گوہر گوہر لکھوائیں گے، ہم اپنے کفن کے چاروں طرف گوہر گوہر لکھوائیں، ایک روز وہ آنے والا ہے، اے مرشد حق کو ہر شاہی، جب اپنے پرائے سب مل کر، جب اپنے پرائے سب مل کر تیری عظمت کے گن گائیں گے، جب اپنے پرائے سب مل کر تیری عظمت کے گن گائیں گے، گوہر شاہی، گوہر شاہی کہتے کہتے مر جائیں گے، گوہر
گوہر شاہی گوہر شاہی کہتے کہتے مر جائیں. سامعین اکرام بیٹھ جائیں, نشستوں پر تشریف رکھیے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اور آپ سے قریب. انجمن سرفروشان اسلام کے بانی و سرپرست قبلہ و محترم عالی کی مرتبت عزت مآب سرپرست بانی انجمن سرفروشان اسلام جناب ریاض احمد گوہر شاہی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج کی رونق بنے, آپ کے اور ہمارے دلوں کی دھڑکن اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے. آپ تمام حضرات اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں. آج کا پروگرام انجمن سرفروشان اسلام پاکستان میں محض اسی لیے منعقد کیا گیا ہے تاکہ ہم اور آپ یہ جان سکیں کہ انسان کو اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا. آیا ہمارے سینے میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے, کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے رسول پاک کا قرب اور معیت اولیاء کرام میسر آتی ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ہونے سے انسان معراج پہ پہنچتا ہے اور جن کے نہ ہونے سے انسان انسانیت سے خارج ہوتا ہے. تمام حضرات بیٹھ جائیں اس علم روحانی کو سننے کے لیے, اس عظیم تعلیمات کو سننے کے لیے کہ جس تعلیم کو سنتے سنتے 1-2 سے 1000-2000 بنے اور 1000-2000 سے آج 1 لاکھ سے زائد نوجوان پاکستان کے کرۂ ارض پہ اس میں ذات کی دولت لیے گلی گلی چپا چپا یہ دعوت دے رہا ہے کہ اٹھو میری امت کے جوانوں کو جگا دو, اٹھو دنیا کے جوانوں کو جگا دو, کاخے امرا کے درو دیوار ہلا دو, اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مقصدیت چاہتے ہیں. بے مقصد کوئی چیز بے معنی ہوا کرتی ہے, اور مقصد نماز یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا قرب مل جائے, تمہیں اللہ کی تجلی اور اللہ کی روشنی تک رسائی حاصل ہو جائے. میں دعوت کے خطاب دے رہا ہوں انجمن سرفروشان اسلام کے